السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان دجالوں کی نجیز حرکتوں سے، ان آتنکیوں کے آتنک سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاತ್ಕಾریوں کی بلاತ್کاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شے سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر بیماری سے آپ لوگوں کو دور رکھے، ہر پریشانی سے آپ لوگوں کو دور رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، یہی بتانا ہے، یہی سنانا ہے کہ آپ لوگوں نے انتظار کیا کرتے ہیں اپنے اس بیٹے کا، اپنے اس بھائی کا۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ، اللہ طول عمرکم انشاءاللہ۔ یعنی جو آپ لوگ جو محبت دیتے ہیں ابو فیصل کو، آپ لوگوں کی محبت کے ہی طلبگار ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو پتہ ہے میں نے کیا، اللہ گواہ ہے، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کی فکر رہتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور جس ٹائم پہ آپ لوگوں نے جو دعاؤں کا اہتمام کیا تھا میرے آپریشن کے وقت، اور جب میرے کو گرفتار کیا گیا تھا، جو ٹائم پہ آپ لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا، وہ بس میں زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہے۔ میرا یہ لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، نہ انہوں ڈرانے سے میں ڈرتا، نہ انہوں میں دھمکانے سے میں ڈرتا، نہ انہوں خریدنے سے میں بکتا۔ یا میری زندگی جتنی بھی ہے الحمدللہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد آپ لوگوں کی دیوی امانت سمجھتا ہوں میں، اسی لیے اور ڈنکی کی چوٹ پہ بے ڈر ہو کے یہ لوگوں کے گھنونے چہرے بے نقاب کرتا ہوں، اور ان کو جتنا ہو سکتے ذلیل کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو جو پریشان کیا تھا یہ لوگوں نے، اب ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ لوگوں کو اتنی خوشیاں نصیب ہو رہے ہیں، اور ساری دنیا کا مسلمان اور ساری دنیا ایک ہو کر ان کو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قابل رشک ہے، قابل فخر کی بات ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ ابھی آپ لوگوں کو ایک 14 سیکنڈ کا میں اس لیے رکھا اور اس میں آواز نہیں رکھا، وہ ترکی زبان میں تھا، آپ لوگوں کو خیر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں نے ویڈیو بھی چھوٹی کی، حالانکہ بہت بڑی ویڈیو تھی۔ اب اس وقت سارے جہاں تک ترکی کے بھی جو دشمن تھے وہ لوگ بھی دوست بن چکے ہیں الحمدللہ، ان کے بھی اختلافات ختم ہو گئے، ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ آ چکی ہے۔ کیونکہ یہ جتنے یہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اسلام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ساری دنیا جھکتی ہے، اور جھکنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اسلام ویسا پاک مذہب ہے، ویسا مذہب ہے جو ہر دنیا کا ہر آدمی اس کو جاننا چاہتا ہے، قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ قریب سے دیکھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے۔ بہرحال ان آتنکیوں کو، ان ماب لنچروں کو، ان درندوں کو ایک زمانے سے ہم بتاتے ہوئے آئے، دیکھو یہ دیش کے حق کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ دیش واسیوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، نجیز حرکتیں، یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ جس دن مسلمان جاگے گا تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ ہم نے سمجھایا، ہم نے بتایا، ہم بولے، لیکن ان کی جو نہیں رہیں گی وہ ان کے کانوں میں، کیونکہ وجہ اس کی ایک ہی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں تو موتر پیتے ہیں، یہ لوگ ٹٹی کھاتے ہیں، ہمیشہ پاکیٹیں مارتے، گڑمبے میں مہو رہتے، پاکیٹیں کچی مارتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو دنیا کا پتہ ہے، نہ دنیا سے کوئی لینا دینا ہے۔ انہوں ان کی ماں کو ماں نہیں سمجھتے، ان کے باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ان کے دادا کو دادا نہیں سمجھتے، یہ جانوروں کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں، جانوروں کو اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، فی الوقت جو ترکی میں جو میٹنگ بھی، یہ حالانکہ ہو کے بھی 3 دن ہو رہا، اس میں تقریباً یورپ کے تمام، فرانس سے لے کے پرتگال سے لے کے، الجیریا سے لے کے، جزیرے سے لے کے،
یعنی کافی ممالک یورپ کے ایک جگہ جمع ہو کر رجب طیب اردگان کو یہی کہا، اور یہ میٹنگ بیٹھی تھی وجہ صرف ایک ہی چیز ہے، جو یہ لوگ گستاخی کرے تھے ہمارے حبیب اور اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب کی شان میں، نعوذ باللہ جو گستاخی کری تھی. دو چنڈالیں، ایک نوین چنڈال کیا کیسے نامہ ہے وہ لوگوں کے ٹٹیوں کے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے ناموں کا. دوسری فحشہ عورت جو قزبن ہے، نپر شرما کی وجہ سے ساری دنیا ایک ہو چکی ہے، ابھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں. ارے بھائی رجب طیب اردگان نے تو یہ میٹنگ میں خاص کہہ دیا کہ یہ لوگوں کو بابری مسجد جب سے ہم نے سمجھاتے ہوئے آیا، یہ لوگ صرف جملہ بازی پہ یقین رکھتے ہیں، جملہ بازی کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا فلانا ہے، ہمارا ڈھیکا ہے، ہمارا امکا ہے. کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہوتا. مساجد کی جب بات آتی، جب عبادت گاہوں کی بات آتی، کوئی اندرونی مسئلہ نہیں رہتا. یہ سمجھنے سے خاصر ہے بھائی، گڑمبا مارنے والے، موتر پینے والے، ٹٹی کھانے والے اب ان کی صحیح جنپت کو لگ رہے، تو ان کو سمجھ میں آ رہا. تو یہی جمع ہوئے تھے سارے یورپ کی اس میٹنگ میں، اور یہی فیصلہ کیا گیا، اسی پہ اتفاق پایا یہ لوگ، یہی ڈیسیژن لیے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اگرچہ ضرورت پڑی تو سبق سکھانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کرنے کے لیے بات کرے رجب طیب اردگان. رجب طیب اردگان 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کھلی چیتاونی بھی دے ڈالے، اور یہی کہہ دیا انہوں نے کہ یہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کو جب تک لاتا نہیں مارے جائیں گے، جب تک ان کو جوتے کی نوک پہ نہیں اچھالا جائے گا، جب تک ان کو فٹ بال بن کے نہیں کھیلا جائے گا، فٹ بال بنا کے، جب تک یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. ان کی اوقات ان کو دکھانا یہ بہت ضروری ہے. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جس کے حامی جو بھرے ہیں وہ ہے فرانس کے پرائم منسٹر اور چائنا کے پرائم منسٹر. یہ ساری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. ابھی بھی یہ لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، ابھی بھی وہی الٹی نیوز، جھوٹی نیوز، فیک نیوز، اسی میں جی رہے ہیں یہ لوگ. ہماری اکنامی پہلے ہی اتنی گری ہوئی تھی، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اب جو ہے سو بالکل صفر سے بھی نیچے آ چکی ہے. انڈے سے بھی انڈے اور نیچے انڈے آ چکے ہیں لوگوں کو. لیکن اس کے اوپر بھی یہ لوگ نے وہی حماقت، وہی جھوٹے باتاں، وہی جھوٹے جملہ بازی. یعنی اگرچہ ان کی جگہ کوئی دوسرا رہتا، اگرچہ ابھی تک ریزائن لکھ دیتا بھائی، لیکن انہوں ریزائن لکھنے والے کہاں ہیں؟ انہوں تو دیش واسے کو کھانے کے لیے آئے، دیش کو نگل جانے کے لیے آئے. ان کا بس چلا اگرچہ تو ہمارے دیش کو بیچ دیں گے، انہوں کسی کو دیش کو بیچ دیں گے، انہوں معلوم ہے یہ حالت ہو جائے گی. کیونکہ ہر چیز تو بیچ دیا، آپ کو پتا ہے، ریلوے بیچ دیے انہوں، کیا کچھ نہیں بیچے انہوں، ہر چیز بیچ چکے ہیں. میں گنتی کرنے بیٹھا اگرچہ تو پھر میری یہ 4 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی. بس اسی لیے آپ لوگوں کو کھلے طور پر بول دیتا ہوں میں، بالکل اب وقت یہ آ چکا ہے، انہوں سنبھلے اور سدھرے تو ان کے لیے اچھا ہے اور ہمارے دیش کے لیے بہتر ہے. نہیں تو ان کو دنیا والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اب یہ لوگ آخری دہے پہ آ چکے ہیں. ہر چیز کی پرمیشن مل چکی ہے ان کو کھدرنے کی بھی، ان کو دبوچنے کی بھی پرمیشن لے چکے ہیں. یہ لوگ امریکہ کے اس پہ بہت وہ ہوتے تھے، جو ٹرمپ گیا سب گیا ان کے ہاتھ سے، اب کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہاں تک کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے ادھر کی کملا ہیرس، بلکہ وہ بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے باپ مسلمان ہیں، ان کے کھلے الفاظوں میں بول ڈالی اس نے کہ یہ پاگل ہیں، یہ لوگوں کو کوئی سوچنے سمجھنے اور بولنے کی تک ڈھنگ نہیں ہے ان کے پاس. انہوں کیا بول لیتے ان کو خود نہیں معلوم. انہوں صبح میں بول کے شام میں بھول جاتے، شام میں بول کے صبح میں بھول جاتے. تو یہ لوگ اگرچہ گو اور متر سے باہر نکلیں گے تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کتنا تھوک رہی ہے ان کو، دنیا کتنی بزن ہو چکی ہے ان کی حرکتوں سے. لیکن ان کو
کوئی سمجھائے تو سمجھائے کیسا بھائی؟ ہم بولے تو ہم برے دکھتے ان کو، یہاں تک آتا ہم بولے تو حلق تک اتنا ہم گھب بول کے وہی لگتے رہتا، اس کو ہضم نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو جو خوشیاں نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی نصیب ہوتے رہے گی۔ آپ لوگ ڈیلی اچھی خبر سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جڑے رہیے ابو فیصل دھماکہ گلف اپڈیٹ، یہ یوٹیوب کے چینل ہے، آپ انجوائے کرتے رہیے انشاءاللہ، سچی اور حقیقت کی خبریں دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔